آج پھر آپ کو کلام خدا کے وسیلہ سے برکت دے گا، جہاں سے ہم عبادت کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کلام کا آغاز کریں گے۔ مقدس متی کی جلد نکالیے، اس کا 6واں باب، مقدس متی کی جلد 6واں باب اور آیت نمبر 9 سے ہم پڑھنے والے ہیں۔ ججمنٹ ڈے کے تعلق سے، روز آخر کے تعلق سے، جسے ہم قیامت بھی کہتے ہیں، ایک آنے والا ہولناک دن، اس کی بابت میں، کیونکہ اسی لیے سیمینارز کیے جاتے ہیں کہ ہم ساری انفارمیشن حاصل کریں، تو ایسی باتات میں تو ہم چند نکات تک ہی پہنچ پاتے ہیں، جو میں کچھ باتیں محض آپ کو بتا پاؤں گا، ساری تو کیونکہ پھر ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے، پر میں تھوڑا سا آپ کا دھیان اس طرف لے جانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ مقدس متی کی انجیل 6واں باب اور 9 آیت سے میں پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ کلام خدا یوں فرماتا ہے، پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ، تجھے آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ سب کہیں آمین۔ تشریف رکھیں۔ خدا کے پاک کلام میں جس فرمایا کہ میں وہاں سے آج کلام کا آغاز کروں گا جہاں سے ہم عبادت کا اختتام کرتے ہیں۔ دعائے ربانی پڑھ کے ہم عبادت ختم کر دیتے ہیں، اور یہ روز پڑھتے بھی ہیں، گھروں میں بھی ہر عبادت میں پڑھی جاتی ہے دعائے ربانی، اور خاص یسوع نے ہمیں سکھائی اس کا طریقہ، الفاظوں کا چناؤ۔ یسوع نے خود ہمیں سکھایا کہ ہم جب بھی دعا کریں ایسے دعا کریں اور ان الفاظ کو دہرائیں۔ ان الفاظ کو کیا کریں؟ دہرائیں، جن میں سے خدا کے پاک کلام میں پھر سے میں پڑھتا ہوں، سماعت کے غور سے لکھا ہے، جب تم دعا کرو تو کہو آئے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ پہلی بات، پریز کس کی ہو؟ تیری۔ تیرا نام کیا مانا جائے؟ پاک مانا جائے، تعریف تیری ہو، تیری ستائش ہو۔ اور دوسری بات، تم دعا میں اس بات کو دہرایا کرنا کہ خدا تیری بادشاہی آ جائے۔ اور ہم بلا ناغہ دن میں ایک بار دعا کریں یا 2 بار کریں یا جب بھی کریں تو اس دعا کو ضرور دہراتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا تیری بادشاہی کیا ہو جائے؟ آ جائے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جب بھی دعا کرتے کہتے ہیں تیرا نام پاک مان جائے، تیری بادشاہی آئے۔ تو ہم ہر روز خدا کی بادشاہی کو کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ یہ پکارنا چاہیے بھی۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ کلیسیا کہے کہ خدا آ۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس دن کی بابت یاد رکھیں، اس دن کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، خدا کی بادشاہی کو پکارتے رہیں اور آنے والے دن کے لیے کیا رہے؟ تیار رہے۔ ہر کوئی بات فرماتی ہے اس دن کے لیے کیا رہے؟ جو زندہ ہے وہ بھی تیار رہے، جو مر گئے ہیں انہوں تو پتہ نہیں کی بنتا ہے گا، اور جو بھی پیدا ہونے والے ہیں جب وہ پیدا ہو تو انہیں سکھائیں کہ ایک دن آئے گا تمہیں عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا، خدا سامنے ہوگا، فرشتے موجود ہوں گے، آگ وہاں پر ہوگی، خدا کی بادشاہی بھی وہاں پر موجود ہوگی، وہاں پر فرشتے ہوں گے، راست باز ہوں گے، زندہ مردہ جس طرح کے بھی لوگ ہیں اس دن وہاں پر کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ دن بائبل فرماتی ہے ہولناک دن ہوگا۔ کیسا دن ہوگا؟ درد بھرا دن ہوگا۔ کیسا دن؟ میں تھوڑا آپ کو میں بتایا کہ میں ذرا سا محض آپ کو سکھا پاؤں گا، پورا سنگت ہے بہت زیادہ، کیونکہ یہ جب سے ابتدا ہوئی ہے خدا گائے بگائے بتا رہا ہے کہ عدالت ہونے والی ہے اور یہ برا دن آنے والا ہے۔ سب سے پہلے ملاکی کی کتاب میں سے میں آپ کے لیے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، 3 باب 2 آیت سے حوالے ذرا پڑھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے۔ ملاکی کی کتاب ہے خدا کے پاک کلام میں، متی سے بالکل پیچھے جائیں گے فوراً آ جائے گا ملاکی کی کتاب خدا کے پاک کلام میں ذرا نکالیے۔ ہم آنے والے دن کی بابت ہر روز کہتے ہیں خدا کی بادشاہی آئے۔ اب میں سکھاؤں گا بادشاہی تو آنی ہے، اسے ہم روک نہیں پائیں گے، روکیں بھی تو
पर उसके आने से होना क्या क्या है, आने से पहले क्या क्या होना है। मलाकी की किताब उसका 3 बाब आयत नंबर 2 पढ़ने जा रहा हूं। किताब मुक़द्दस यूं फरमाती है खुदा के पाक कलाम में से, लिखा इसमें, पर उसके आने के दिन की किसमें ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुनों की मानिद है, और वह चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानिद साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदा के हुजूर हदिया गुजराने सबके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात लिखा, जिस दिन को हम पुकारते हैं वो ऐसा दिन होगा। सवाल है मलाकी, खुदा का बंदा कहता उस दिन की बाबत जुर्रत किस में है, किस शख्स में ऐसी ताकत है कि उस अदालत के सामने खड़ा होगा। कहता मैं हैरान हूं कि कौन खड़ा रह पाएगा जब सच्चा खुदा सामने खड़ा बैठा होगा तख्त पर। फरिश्तगान वहां पर मौजूद होंगे, आग और गंधक की झील वहां पर होगी, और किताबें वहां पर खुलेंगी, और हर एक का इंसाफ किया जाएगा। कौन इतनी ताब रखता है उस अदालत का सामना करे। आज हम बच जाते हैं, भाग जाते हैं, कोई जुर्म करे मफरूर लोग हो जाते हैं, जमानत हो जाती है, दीगर चीज हो जाती है। बर्बाद फरमाती है कि उस दिन जब जजमेंट डे होगा, रोज़े आखिर होगा, और दिन की बाबत मलाक कहता है किसी में ताब नहीं होगी। आज जिन्होंने कुक किया ये ना कहा वो कुकी की हो जाएगी, उड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। बात फरमाती है लोग पहाड़ों से कहेंगे मेरे ऊपर गिर जाओ, काश के मेरी जान निकल जाए, इस दिन को देखने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मौत आगे आगे भागेगी, लोग पीछे पीछे भागेंगे, और मौत नहीं है। एक बात और यहां पर दिखे, मैं बीच में हवाला बता दूंगा, एक कहीं मैं भूल ना जाऊं। एक ख्याल को सबसे पहले ज़हन से निकाल दें कि अदालत ऐसे क़यामत आ जाएगी, हम बैठे होंगे ऐसे खुदा आ जाएगा और क़यामत आ जाएगी, पंजाब मिनट इंसाफ से करके हो जाता है। ये बात तो सबसे पहले ज़हन से निकालना है। आपको इतनी तकलीफ देनी है खुदा ने खास ताकत आप भी हुए मुजरिम, या मैं हुआ, या उस दिन कोई भी होगा, उसकी ताब कोई भी, और एक लंबा पीरियड है, कई अरसा तक ये चलेगा। अज़ीज़ें आएंगी, तरह तरह की आफतें आएंगी, लानतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और उसके बाद फिर से। और आसमान पर खुदा के फरिश्ते ज़मीन पर रहने वाले जानदारों पर अफसोस करेंगे कि अफसोस ऐसे लोगों पर जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। महज अफसोस करेंगे, उस पर रहम कोई भी नहीं करेगा। खुदा के हम ऐसे ऐसे हौलनाक काम देखेंगे जिन्हें देखा नहीं, ऐसी दर्द देखेंगे जिन्हें महसूस नहीं किया गया, और खुदा खामोश रहेगा। लिखा है उसके हुजूर से कहर के प्याले उंडे ले जाएंगे। जहां से रहम आता है वहां से क्या आएगा, कहर नाज़िल होगा, और ऐसी आफतें आसमान की कूतें हिलाई जाएंगी जिनकी बाबत हमने ना सुना है और ना ही हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये दिन आने वाला है। बात फरमाती, पहला मैंने आपको वाक़या बताया, मलाकी इसका इशारा महल देता है, कहता उस दिन की ताब कोई भी, यानी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि खड़ा हो। वो जिस दिन आएगा सबका खात्मा हो जाएगा, ऐसा दिन होगा। आगे बढ़े, एक और बंदा खुदा यहाँ पर किताब मुक़द्दस में सिफनिया की किताब पहला बाब 14वीं आयत निकाल लीजिए, यही से पीछे को जाइएगा जरा, मलाकी से। खुदा के पाक का बड़ी छोटी सी किताब है, और यहाँ पर बंदा खुदा यहाँ पर फरमाता है पहले बाब की आयत नंबर 14 में, किताब मुक़द्दस में सुन लीजिए। लिखा है खुदा का रोज़े अजीम करीब है, हाँ वो नजदीक आ गया, वो आ पहुंचा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर जबरदस्त, आदमी फूट फूट कर रोएंगे। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अबर और तीरगी का दिन।
حسنی شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن، اور میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانے چلیں گے، کیونکہ وہ خداوند کے گناہ گار ہوئے۔ ان کا خون دھواں کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت نجاست کی طرح۔ آگے اور بھی بہت کچھ ہے، آپ یہ چاہیں تو گھر جا کے پڑھ لیجیے گا، خیر میں نے بس اتنا ہی پڑھا، اور اس کے آگے بھی مصیبتیں لکھی ہیں۔ ایک بات جس کی میں محض ایک بات یہاں پر کرنا چاہوں گا، وہ کہتا ہے ایسا دن ہوگا کہ جو جوان پہلوان ہے نا، وہ کیسے روئے گا؟ جیسے عورتیں نہیں روتی چلا چلا کے بینڈ باندھ گیا نے، لکھا ہے زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ کیوں روئے گا؟ جب خدا آج مانگنے پر رحم کر دیتا ہے، وہ رحم نہیں کرے گا بلکہ ہر آفت کے بعد دوسری آفت کو پہلے سے زیادہ بڑھا کر نازل کرے گا۔ ہر آفت کو پہلے سے کیا کر دے گا؟ زیادہ۔ ایک مصیبت ختم ہوگی، اس کے بعد دوسری آئے گی، لازمی آئے گی، اور اس سے زیادہ بھیانک آئے گی۔ اور وہ آفت آٹا 10 روپیہ کلو پر نہیں بڑھے گا، یہ والی آفت نہیں ہوگی۔ یہ تو بڑا معصوم خیال ہے کہ راشن نہیں ملے گا، اور راشن نہ ملے بھوکے مر جاؤ، یہ آسان ہوگا اس دن۔ پر جو کچھ ہونا ہے اس کی تاب مر جانا، اس لیے تو خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے زندہ رہنے سے مرنا بہتر ہے۔ اگر انسان مرے بنا تڑپتا بھی رہے یہ خطرناک ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس دن انسان مرے گا نہیں، بلکہ دیکھیں کس طرح کی خدا مصیبتیں۔ پہلا لکھا ہے اللہ خدا کا فرماتا ملاک کہتا ہے اس دن میں کسی کی تاب نہیں ہے اس دن کی۔ دوسری کتاب میں ہم نے پڑھا کہ جو زبردست آدمی ہے وہ بھی کیسے رہیں گے؟ پھوٹ پھوٹ کر بینڈ پاپا پہ کرو کی روڑ گے جس دن خدا آئے گا۔ آئے گا کیوں؟ آج ہم سدھر نہیں رہے۔ اپنے گھروں کے لوگوں کو دیکھیں، اپنے چرچ کے لوگوں کو دیکھیں، چرچ ویران، اور کسی بھی چرچ میں آپ چلے جائیں، ہم سے بہتر لڑکے کونے میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے شیطان کو روز دیتے ہیں، لگاتار دن بھر دیتے ہیں۔ اور خدا کے لیے لوگوں کے پاس آج وقت ہے؟ وقت ہے جی؟ وقت نہیں۔ خدا کے لیے وقت نہیں ہے۔ خدا کے لیے کوئی کسی کے پاس کسی قسم کا خیال نہیں ہے۔ خدا اس لیے آئے گا، آج وہ تحمل کر کے بیٹھا ہے، اس کے بعد وہ آئے گا۔ میں دانیہ کتاب میں سے ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، کتاب مقدس میں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں تاکہ آپ کو واضح طور پہ ساری باتیں سمجھیں۔ دانیہ کتاب 12واں باب ذرا نکال لیجیے گا کتاب مقدس میں سے۔ میں آج تشریح کیا کرنی ہے، اتنی واضح آیات ہیں اور زیادہ ہیں، اس لیے میں جلدی آیات ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ باتیں سکھاؤں۔ کلام خدا فرماتا ہے 12ویں باب کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں دانیہ کتاب میں سے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم ذات ایک باغی گھرانے کے درمیان رہتا ہے جن کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں پر وہ نہیں دیکھتے، اور کان ہیں کہ سنے پر وہ نہیں سنتے، کیونکہ وہ باغی ہیں۔ کیسے لوگ ہیں وہ؟ لوگ کیسے ہیں؟ دانیال یہ قوم کیسی ہے؟ باقی قوم ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں اور سنتے ہوئے بھی سنتے نہیں ہیں۔ اس لیے میں ایک دن آؤں گا اور آ کر ان کے ہر ایک گناہ کا اجر انہیں دوں گا، ہر برے فعل کا اجر ان تک میں کیا کروں گا؟ پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ قوم دیکھتی بالکل بھی نہیں ہے، ان کا دھیان میری طرف بالکل بھی نہیں ہے۔ کتاب مقدس میں اور آگے پڑھیں، خدا کے پاک کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب میں سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ 8ویں باب میں سے میں آپ کو فرما رہا ہوں اس دنیا میں رہتے ہوئے جینا آسان ہے۔ بھوکا انسان بھی پھر بھی خوش ہے، اگر آپ تھوڑا بیمار بھی ہیں پھر بھی امید ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر قرضہ ہے ایک دن اتر جائے گا، اگر کوئی خوف ہے خدا اسے ختم کر دے گا۔ یہ زندگی گزارنی اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر گزارتی زندگی میں ہمارے ساتھ خدا کا کلام نہیں ہے، ہم خدا کے ساتھ نہیں چل رہے، ہم خدا کے تابع دار نہیں ہیں، خدا کی جو ہے وہ احترام نہیں کر رہے، تو ایک ہولناک دن آپ کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ اس دن آپ مرے بھی ہوں گے، لکھا سمندر اپنے مردے دے دے گا، جو مر گئے ہیں وہ واپس آئیں گے، لوگ سامنے خدا کے کھڑے ہوں گے، آپ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں گے، انہیں کچھ کو سزائیں مل رہی ہوں گی،
گی, کچھ خدا کی بادشاہی میں جا رہے ہوں گے, اور اس روز لوگ چلائیں گے, تڑپیں گے, چلائیں گے, روئیں گے, بہت کچھ کریں گے, لیکن کسی کی خدا ایک بھی سنے گا نہیں, سنے گا, ایک کی بھی نہیں سنے گا. میں کچھ ہفتے یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے بتایا کہ میں جلدی میں آگے جاؤں کہ میں زیادہ باتیں آپ کو سکھانی ہے. 8ویں باب کی 6 آیت سے پہلی آفت لکھی ہے جو خدا نازل کرے گا جب آئے گا. جب آنا پہل تو آتی اس کی جو قوم اور امت ہے وہ آسمان پر اٹھا لی جائے گی, بادلوں پر چلی جائے گی, ایک سیف جگہ پر خدا انہیں لے جائے گا. اس کے بعد رہ جائیں گے برے لوگ جو آج گھر پہ سو رہے ہیں, جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, جدھا یہ مسئلہ ہے جدھا وہ مسئلہ ہے. پھر خدا انہیں پکڑے گا. میں بتا رہا ہوں مرے بھی ہوں گے خدا لے کر آئے گا. بندے سامنے آ جا, کتنے آ جا, سامنے آ جا. آج تیری خیر نہیں ہے, لکھا 6 آیت میں لکھا ہے خدا اپنے حضور سے پھر کیا کرے گا, اپنے قہر کے پیالوں کو ڈیلے گا. خدا کا پاک کلام فرماتا ہے 6 لکھا وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے, کیونکہ خدا نے حکم دیا کیا وقت آ گیا ہے کہ قوم کو سزا دی جائے. خدا کا پاک کلام فرماتا ہے پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملی ہوئی اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی, اور انتہائی زمین جل گئی, اور انتہائی درخت جل گئے, اور تمام ہری گھاس جل گئی. پہلی آفت آئی. ایک فرشتے نے آسمان سے حکم کے بعد زور سے نرسنگا پھونکا. یہ سائن تھا کہ آفتوں کا وقت آ گیا ہے اور اب قوم و امت کو سزا دی جائے. ہر ایک جو دنیا میں رہتا ہے جاندار اسے سزا دی جائے. اور لکھا ہے فرشتے نے نرسنگا پھونکا اور آسمان سے اولے گرے. آج اولے گرتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, برف ہوتی ہے. پھر جو اولے گرے گے ان کے اندر آگ ہوگی, اور وہ زمین پر جب گریں گے تو جتنے بھی لوگ رہتے ہوں گے 1/3 لوگ مر جائیں گے, اور زمین پر گھاس جو ہوگا وہ جل جائے گا. گرینری کیا ہو جائے گی, گرینری جیسی ختم ہوگی, گھاس ختم ہوگا, سبزہ ختم ہوگا, کال پڑ جائے گا. کیا پڑ جائے گا, بولیے کیا پڑ جائے گا, کال پڑ جائے گا. کیونکہ سارا گھاس تو جل گیا, درخت جل گئے, سبزیاں جل گئی ہیں, جڑی بوٹیاں جل گئی ہیں. لکھا ہے اور تہائی زمین جل گئی, اور تہائی درخت جل گئے, اور تمام ہری گھاس جل گئی. اب جانوروں کے لیے انسانوں کے لیے کھانے کو بچا بہت کم ہو گیا. مہنگائی بڑھ جائے گی, شدت کی بڑھ جائے گی, پر مہنگائی بڑھنا آسان ہوگا. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, دوسرا 8ویں آیت میں نرسنگا پھونکا جائے گا. اور جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا. انتہائی سمندر خون ہو گیا, اور اس خون کی وجہ سے انتہائی مخلوقات جو پانی میں تھی وہ مر گئی, اور جو جہاز پانی میں تھے وہ غرق ہو گئے. پہلا حملہ خدا نے کس پر کیا, خشکی پہ. دوسرا حملہ کس پر کیا, آسمان سے کیا گرے گا, پہاڑ. اور گرائے گا کون, خدا تعالی خود گرائے گا, برکت دینے کے لیے. پاک روح کا پہاڑ بلیسنگز کے لیے, فار جو ہیلنگ کس کے لیے, قہر کے لیے. لکھا ہے پانی میں جیسی سمندر کے اندر کھارے پانی میں پہلا حملہ ہوا ہے, سارے جاندار. ابھی بائبل فرماتی ہے خدا کے پاک کلام میں تہائی جاندار مخلوقات مر جائے گی, اور وہاں پر جتنے بھی جہاز اس کے اندر ہوں گے وہ غرق ہو جائیں گے. اتنی شدت سے وہ پہاڑ سمندر میں یعنی کھارے پانی میں گرے گا. نقصان ہوگا, بندرگاہیں کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہو جائے گی, بالکل ہی. سب سے زیادہ جو چیزیں آتی اور جاتی ہیں وہ پانی کے ذریعہ سے آتی ہیں, کیونکہ دنیا میں 1 حصہ خشکی اور 3 حصے پانی ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ بالکل کیا ہو جائے گی, آمن جامن کی ہو جائے گا, مک جائے گا. اور اس سبب سے بھی کال میں شدت آ جائے گی اور زیادہ, کیونکہ نہ کوئی چیز آ رہی ہے اور نہ کوئی چیز. اور دنیا میں بہت کم ہی ممالک شاید ہوں جس ملک میں ہر چیز میسر ہوتی ہے. طریقہ کار یہ ہے, کچھ چیزیں ہم لیتے ہیں, کچھ چیزیں دوسرے ممالک کو بیچتے ہیں. آگے بڑھیں. تیسرا نرسنگا 10ویں آیت میں پھونکا جائے گا.
اور جب تیسرا فرشتے نے سنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریائی اور چشموں کے پانیوں پر پڑا. اس ستارے کا نام ناگ دونا کہلاتا ہے اور تہائی پانی ناگ دونے کی طرح کڑوا ہو گیا اور پانی کے کڑوے ہو جان سے بہت سے آدمی مر گئے. تیسرا حملہ میٹھے پانی پہ، تیجا حملہ شاکر بھائی پہ. ٹینکر وینکر باندھ پانی کیا ہو گیا؟ ختم. کھارا پانی پہلے ہی نہیں ہے. جیسے جانور مرے ہیں پانی میں خون ہی خون ہو گیا ہے. لوگ بھی مرے، جہازوں میں لوگ تھے کہ جہاز کے بھی ڈولفن چلا رہی سی، لوگ تھے مر گئے ہیں، پانی میں بدبو ہے، کھارا پانی ہے، ختم ہو گیا سب کچھ. اس کے بعد میٹھا پانی کے چشموں میں بھی جو پہاڑوں سے آتا ہے، جو پینے کے قابل ہوتا ہے، ندیوں میں بھی، ہر جگہ پر، دریاؤں میں بھی، جہاں جہاں کہیں میٹھا پانی ہے، جو آپ نے سیو کر رکھا گا وہ بچے گا. ادروائز بائبل فرماتی ہے خدا کے پاک کلام میں کہ تہائی دریاؤں اور پانیوں کے چشموں کا پانی کیا ہو جائے گا؟ اتنا کڑوا ہو جائے گا کہ جو کوئی پیے گا پیتے ہی مر جائے گا. اس پانی میں ایسی وبا آ جائے گی، جو کوئی پانی پیے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ اس پانی پہ اس روز آپ دعا بھی کریں گے، پانی دعا کرنے والے تو پہلے ہی اٹھا لیے جائیں گے. جو دعائیں کرتے ہیں نا وہ تو پہلے ہی اٹھا لیے جائیں گے. وہ یہ برا وقت نہیں دیکھ رہے ہوں گے. ایک کہڑے کہتے ہوں گے جڑے کہتے ہیں نہیں دعا نہیں کرنی، وہ اس سے دعا کریں گے، ضرور کریں گے، بہت سے کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. چوتھا، نرسنگا پھونکا جائے گا اور تہائی سورج، یہ بڑی اذیتناک سزا ہے، یہ سنیے. چوتھا نرسنگا جیسے ہی پھونکا جائے گا تو چاند اور سورج کو صدمہ پہنچے گا، یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریک ہو جائے گا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہے گی اور نہ ہی رات میں. رات بھی پہلے سے زیادہ اندھیری ہو جائے گی اور دن بھی ایسا ہو جائے گا جیسے رات ہوتی ہے. مچھلیاں مری ہوئی ہیں، بدبو آ رہی ہے، پانی اتنا کڑوا ہے کہ زہر بن گیا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہے، جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، جڑی بوٹیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، قیمتیں آسمان پر چڑھی ہوئی ہے اور اوپر سے اندھیرا. لوگ ٹارچ لے لے کے بھاگے پھر رہے ہیں کہ کہیں مل جائے، کوئی بتی لے کے جا رہے گا. کوئی دن رات جیسا ہو جائے گا اور رات اور زیادہ تاریک ہو جائے گی اور خوف کا عالم بڑھتا چلا جائے گا. کیسا ہوتا چلا جائے گا؟ آگے بڑھتے ہیں. ابھی 4 ہفتے آئیں گے لکھا ہے. اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب اڑتے ہوئے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا، ان تینوں فرشتوں کے نرسنگوں کی آواز کے سبب سے جن کا پھونکنا بھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس، کہ ابھی اور شدت کی اذیت کا سامنا کریں گے. فرشتہ دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اے دنیا میں رہنے والا تم پر افسوس کہ تمہیں ابھی دکھوں کا سامنا کرنا ہے. اور اب فرشتے آپ کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے. اوپر سے آسمان سے کوئی فرشتہ پھر مدد کے لیے نہیں پہلے. یاد رکھیے، نہ خدا اس دن نبوتیں کر رہا ہوگا، نہ نبی آپ کے لیے آگے لاٹھی مار کے کوئی لشا آ جائے گا کڑوا پانی میٹھا، ایسا نہیں ہوگا، کڑوا ہی رہے گا پانی. بائبل فرماتی ہے فرشتہ چلائے گا اور آپ کے لیے افسوس کرے گا. اور 5واں نرسنگا پھونکا جائے گا اور خدا کا پاک کلام فرماتا ہے 5ویں فرشتے کے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے تھاگڑے کی کنجی دے دی گئی. اب یہ ذرا دیکھیے گا کیا ہونے والا ہے. اور لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں اس فرشتہ نے اس تھاگڑے کو کھولا اور وہاں سے بائبل فرماتی ہے اور 33 سے پڑھ رہا ہوں، اور دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی. اور خدا کا پاک کلام فرماتا ہے ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پہ خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس کا کسی اور حرامن یا کسی درخت کو زر نہ پہنچانا اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا. کتنے مہینے تک؟ 3 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 3 × 15، کم سے کم 150 دن تک وہ بچھو میں ڈنگ مارتا رہے گا، ڈنگ مارتا رہے گا. مطلب کہ معاف کر دے کسی اور ڈنگ مار.
وہ کہتے نہیں میں تین نہیں ڈنگ مارا کیونکہ بچھوؤں کی کمی نہیں ہوگی. کتنے دن تک؟ 150. اور کبھی کسی کو بچھو کاٹا ہو تو بچھو کے کاٹنے کی تکلیف سانپ کے کاٹے سے زیادہ ہے, کتے کے کاٹے سے زیادہ ہے, کیونکہ اس کے زہر میں ایسا پوائزن, یہ پوائزن اس طرح کا ہے کہ تکلیف پیدا کرتا ہے. تو زہر ایسا کاٹو تو جہاں پر بائٹ ہوتی دانت کی سی درد ہوتی ہے. کچھ ایسے پوائزن ہے کہ اس زہر کی بھی تکلیف ہوتی ہے. بچھو کا زہر ایسا ہوتا ہے کہ کاٹنے کے بعد جس طرح شہد کی مکھی, اس کا پوائزن ایسا اس کے اندر شہد کی مکھی کا کہ اس میں سوئی سے درد نہیں ہوتی جو ڈنگ مارتی, جب اس کے زہر کے اندر تکلیف ہوتی ہے, سویلنگ بھی ہونے لگتا ہے بدن اور درد بھی ہونے لگتی ہے. اور یہ 150 دن تک کم سے کم ایک ٹڈی جو بچھو کی طرح تکلیف دے گی 150 دن تک چوٹ پہنچائے گی. ہاؤ مینی ڈیز, کتنے دن بولو, کتنے دن تک رابل؟ 150 دن تک یہ تکلیف پہنچائے گی. آگے بڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں. اور ان کی صورت گھوڑوں کی سی تھی, اور خیر اس کو چھوڑ دیں, بہت مطلب کہ دکھنے میں بھی یہ بہت زیادہ ڈراؤنے اور خطرناک تھے. میں چھٹا فرشتہ پڑھتا ہوں کہ میں نے زیادہ باتیں پڑھنی ہیں, اس کو پڑھ لیجیے گا, دیکھنے میں یہ بڑا خطرناک اور 5 منٹ تک یہ تکلیف دیتا رہے گا. میں چھٹا نرسنگے کی بابت آپ کو سکھانے لگا ہوں کیا ہوگا. اور جب چھٹے فرشتے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے آواز سنی کہ چھٹے فرشتے سے جس کے پاؤں نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ بڑے دریا فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندے میں نے کھول دے. بس وہ چاروں فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے 2.5 آدموں کو مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے. اور فوجوں کے شمار کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے. میں نے ان کا شمار سنا اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دیے جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندک کیسے تھے, اور ان گھوڑوں کے سر ببر کیسے تھے, اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندک نکلتی تھی. ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھوئے اور گندک سے جو ان کے منہ سے نکلتی تھی 2.5 آدمی مارے گئے. یہ بھی پڑھ لیجیے گا آگے, ان کی یہاں پر صورت وغیرہ وغیرہ لکھا ہوا ہے. ابھی کتنی سزائیں ہوئی ہیں؟ 6. میں اس دن اس فرشتے کی بابت بتا رہا تھا. یہ فرشتے جب سے دنیا قائم کی گئی آج تک استعمال نہیں کیا گئے ہیں. یہ خاص دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں, پر جس دن یہ کھلیں گے لکھا ہے تباہی مچا دیں گے. اور جتنے بھی لوگ اس وقت بچے ہوں گے بائبل فرماتی ہے ان میں سے پھر بڑی خون ریزی کریں گے اور یہ کروڑوں کے ساتھ نکلیں گے. انہیں کیا لوگوں کو کیا کرنا شروع کر دیں گے؟ مارنا شروع کر دیں گے. آگے بڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے. میں نے مختلف چیزیں آپ کو سکھائیں تھوڑی. مکاشفہ کتاب 16 باب ذرا پڑھیے. مکاشفہ کتاب 16 باب کتاب مقدس میں سے پہلی آیت سے میں پڑھنے جا رہا ہوں. اور پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر اڈیل دو. جب خدا نے کافی ساری آفتیں آلریڈی بھیج دی اور دنیا ابھی بھی جو بچی تھی توبہ نہیں کر رہی تھی. اب میں بتاؤں خدا تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو کیوں مار رہا تھا؟ شاید کوئی ابھی بھی توبہ کر لے اور بچ جائے. ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی مان جائے. ابھی دیکھیں جیسے خدا گھروں میں مصیبتیں لاتا ہے, پریشانیاں لاتا ہے. کسی نے بیمار کر دینا, خدا کہنے میرے لگ گیا ہے. وہ گھر جاؤ کہتے یار وہ جڑا تھوڑا بہت آتا وہ بھی ہونا چھڑ دینا, کہتے یار میں بیمار ہے. حالانکہ خدا نے آفت کلائی بیمار کیتا ہے کہ تو چرچ جا. اور جب خدا نے کہتے میں جڑا تھوڑا بہت آنا سے تو ہی جاتا ہے, کہنا میں بیمار ہے میں نہیں آنا. خدا وہ مالو متان روک دینا, کاروبار سے پرابلم نہیں ہوتا ہے کہ خوف رکھے میرا تو میرے کول ہے. کہتے میں بڑا پریشان ہے میں چرچ نہیں ہے. اور کوئی پریشانی پیدا کر دینا ہے, کسی نے گھر بدلو کلا دیں لوگ کرن ڈے پہ نے خدا دے کوئی کار ہے آؤ خدا کے کہنا نہیں میں آنا یا بچے چ حاضری ہو جاتی سب نو پریشان کر دیتا ہے. خدا اس تو پرابلمز پیدا کر رہا ہے کہ انسان خدا دے قریب آئے بندہ اور پیچھے. اور خدا نے مارنا ہوتا ہے کہ یک لخ ایک ہی وقت میں سب کو نہیں مار سکتا تھا. ہے کوئی رکاوٹ اس کے لیے؟ ہے جی کہ سب نہیں مر سکتے تھے ایک دفعہ میں؟ مر سکتے تھے. خدا کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے کہ شاید کوئی میرے قریب آ جائے.
شاید کوئی بچ جائے، ہو سکتا ہے کوئی توبہ کر لے، پر نہیں۔ بائبل فرماتی ہے جب لوگ نہیں توبہ کریں گے ابھی بھی خدا کو زیادہ قہر آ جائے گا، اور خدا اپنے قہر کے پیالوں کو ڈیلنا شروع کر دے گا جو اس سالوں سے وہ تحمل کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بائبل فرماتی ہے خدا کے قہر کے ساتوں پہلے زبور پر انڈیل تو یہ آسمان سے حکم ہوا، بس پہلے نے جا کر پہلے زمین پر انڈیل دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک بڑا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ خدا کو غصہ آیا کہ لوگ میرے پاس نہیں آ رہے۔ جیسے آسمان سے فرشتے نے قہر کا پیالہ انڈیلا تو جو لوگ خدا کے پیروکار نہیں تھے، بات فرماتی انہیں ایک ناسور ہو گیا، ایک زخم ہو گیا، اور اس زخم کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ لوگ مرنے کی نوبت تک جا رہے تھے، پر انہیں درد ہونی شروع ہو گئی۔ ہو کیوں نہیں تھی؟ خدا کیا چاہتا لوگ کیا کرے؟ توبہ کرے، بچے میرے پاس آئے۔ لکھا خدا کے پاک کلام میں، آگے بڑھے، دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں ڈیلا اور وہ مردہ کا سا خون بن گیا۔ تیسرے نے اپنا پیالہ دریائی پانی کے چشمہ پر ڈیل دیا، اور وہ بھی خون، یعنی اب سمندر کا پانی، پہلے کچھ پانی کڑوا تھا اور کچھ میں لوگ مرے ہوئے تھے، اب سارا ہی خون بن گیا، اور ایسا خون جیسے کسی مردے کا خون ہوتا ہے، پینے والا پانی، دریاؤں کا پانی، سمندر کا پانی، سارا کا سارا خون بن گیا، اور کوئی اب پانی نہیں پی سکتا۔ پہلے ہی رات بھی تاریک ہے، دن بھی تاریک ہے، اندھیرا بھی ہے۔ پہلے ہی بائبل مقدس فرماتی ہے کئی جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، قرضہ بہت بڑھ گیا ہے، آنے جانے کچھ نہیں ہے، 5 مہینے تک، 150 دن تک کے لیے بچھو ڈنگ بھی مار رہے ہیں، خدا کا پاک کلام فرماتا ہے۔ اور آگے بڑھے تو مصیبتیں یوں کرتے 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 بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر ڈیلا، اور سورج میں اتنی تیزی آ گئی، سورج میں اندھیرا ہے لیکن تپش اتنی زیادہ ہے کہ لوگ کھڑے ہیں اور لوگ کی جلد لٹکنا شروع ہو گئی، جل جل کے پگھلنا لوگ شروع ہو گئے۔ لوگ کیا شروع ہو گئے؟ لکھا چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر ڈیلا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا۔ سمندر پر ڈیلا اور آدمیوں کو جھلس دینے کا اختیار دے دیا گیا، اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے، اور انہیں خدا کے نام کی نسبت کفر بکا، اور ان آفتوں پر اختیار بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا تھا، اور توبہ نہ کی کہ خدا کی تمجید کریں۔ خدا کیوں سزا دے رہا تھا بار بار کہ لوگ کیا کریں؟ آج بھی اگر آپ مصیبت میں ہیں، خدا چاہتا گھر میرے گھر پہ ہے، خدا میرا کام نہیں ہے، خدا میں بیمار ہوں، خدا یہ ہے، اور انسان گھر پر بیٹھ کر اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک پریشان شخص کے پاس بیٹھا ہے اور اپنی پریشانی بتا رہا ہے، وہ پریشان شخص سے اپنی پریشانی بتا رہا ہے، پر مسئلے کا نکل رہا ہے نہیں۔ آگے بڑھ جائیں۔ 5ویں جب اپنا پیالہ انڈیلا، 5ویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر ڈیلا، اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے، اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے۔ خدا نے پھر سے انہیں درد دی، پہلے ناسور تھا، اس کے بعد فرماتی ہے خدا نے اور درد دی، اور لوگ درد کے مارے اپنی زبانوں کو اپنے دانتوں کے نیچے لیتے، اور درد اتنی زیادہ ہوتی کہ ان کی زبان کٹ کے ان کے منہ سے کیا آ جاتی؟ اتنی۔ اور یہ ہونا ہے، یہ کلام خدا میں لکھا ہے، یہ ہونا ہے۔ درد، تکلیف، اندھیرا، پینے کو پانی نہیں ہے، ہر جگہ خون ہے، مرے ہوئے لوگ، مری مچھلیاں، جنگلوں میں آگ لگی ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، کہیں روشنی نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے جب آگ گری ہو تو کرپیا ٹی وی تاڑا اٹھ گیا ہوئے، موبائل دیا چارجراں تے بیٹریاں شیٹریاں کیا ہو گیا ہوں ختم ہوگی ہو۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں، جب خدا غضبناک ہوتا ہے دنیاوی ٹیکنالوجی بھی کام نہیں کرتی۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ 6 نے اپنا پیالہ دریا فرات پر جانی فرات پر ڈیلا، اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار کی جائے۔ پھر اس نے اس سزا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلی۔ دیکھی یہ شیطان کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جن کے جو قادم خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس
نکل کر جاتی ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں خدا کے پاک کلام میں. اور 7ویں جب کہہ کے پہلے کو ڈیلا گیا تو لکھا ہے ایک بہت بڑا بھونچال آیا، زلزلہ آیا جیسا اس سے پہلے نہ کبھی دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی کبھی دنیا میں آئے گا. ایک ایسا زلزلہ آیا جب 7واں پہلا ڈیلا گیا. ساری دنیا میں روشنی ہے، اندھیرا ہے. پینے کے لیے کہیں پانی ہے، پانی میں کیا ہوا ہوا ہے؟ لوگ مرے ہیں، خون ہے خون. جنگلوں میں کیا لگی ہوئی ہے؟ لوگوں کو کیا نکلے ہوئے ہیں؟ پھوڑے. اور پھوڑوں میں کیا ہو رہی ہے؟ درد. بڑی بڑی ٹڈیاں جو گھوڑے کی طرح نکلی ہوئی ہیں، لوگوں کی مار رہی نے، ڈنک مار رہی نے. اوپر سے زلزلہ آ گیا اور زلزلے جو بچے وہ بھی مرنا شروع ہو گئے. اور خدا رحم کر رہا ہے، خدا ہی تو بھیج رہا ہے. اسی لیے تو پہلے ملاقے نے کہا تھا اس دن کی تاب کس میں ہوگی؟ کون اس دن کا سامنا کرے گا؟ اور بندہ خدا دوسرا نبی فرماتا ہے، کہتا ہے اس روز جو طاقتور آدمی ہوگا وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روئے گا اور اپنے لیے موت مانگے گا، پر موت اسے نہیں. کتاب مقدس میں سے میں بالکل اختتام کرنے جا رہا ہوں. 5 منٹ بس میرے پاس بچے ہیں تاکہ میں اسے تھوڑا سا آپ کو جو بتا سکتا ہوں. یہ ہوگا کتنے عرصے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کے پاک مقدس کلام میں. دانیہ کتاب 12ویں آیت میں آپ اسے پڑھیے، آپ کو تھوڑا سا سمجھا پاؤں گا میں. دانیہ کتاب 12واں باب. میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ ایک دن ہونا ہے. اور ہونا کب ہے اس کی بابت ذرا سا اس میں مینشن کیا گیا 1 سے 4 آیت. اس وقت مکائل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور ویسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا. اور اس وقت تیرے لوگ میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت کے لیے. پہلی بات ایک دن آئے گا، دردناک ہوگا. ایسی تکلیف نہ بھی کسی نے آپ نے فلم میں دیکھی ہے، نہ کبھی کسی علاقے میں دیکھی ہے، نہ دنیا میں دیکھی ہے. یہ سب بڑا وقت ہوگا. بائبل فرماتی ہے خدا کا پاک کلام، اور ہر مرا اور زندہ شخص خدا کے سامنے کھڑا ہوگا. لکھا ہے جن کے نام کتاب مقدس میں لکھے ہوں گے، جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوگا، توبہ کی ہوگی، روح القدس سے معمور ہوں گے. لکھا ان کے ایک نام کتاب مقدس کے ہونے کے بعد وہ بچ جائیں گے، اور باقی حیات آبیاکی رسوائی اور ذلت کے لیے زندہ کی جائیں گے. 3 لکھا ہے اور اہل دانش نور و فلک کی مانی چمکیں گے، اور جن کی کوششوں سے بتیرے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانی عبدالباد تک روشن ہوں گے. لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے. بتیرے اس کی تفشیش اور تحقیق کریں گے اور دانش افروز ہوں گے. سب کہیں آمین. لوگ لکھا ہے اس دن کو کیا کریں گے؟ ڈھونڈنے کے لیے اپنی عقل کو کیا کریں گے؟ لڑائیں گے کہ وقت کب آنا ہے، یہ کب ہوگا، یہ کس دن وقت آئے گا. ہر کوئی شخص اپنی عقل سے اپنے گھوڑے دوڑاتا ہے. لکھا بھی ہے بات کرنے کے لوگ عقل لڑائیں گے. یہاں پر 7ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہوا خدا کے پاک کلام میں، دانیل کہتا ہے میں نے فرشتے کو سنا کہ یہ وقت آئے گا کب. اپنی عقل سے نہیں کہتا، کہتا فرشتے نے کہا. اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور دور اور نیم دور. کتنے دور؟ ایک دور اور دور اور یعنی نیم دور سے مراد نیم گرم. نیم گرم کتنا ہوتا ہے؟ نہ صحیح ٹھنڈا نہ صحیح گرم ادا ٹھنڈا ادا، یعنی وہ ٹھنڈا تاوی ادا یا گرم ہے تاوی ادا. بائبل مقدس میں خدا کا پاک کلام فرماتا ہے، اس نے کہا حی القیوم کی قسم کا فرشتہ کہتا ہے کہ ایک دور اور دور اور نیم دور، اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا. یعنی اس نے فرمایا 2 دور گزرے. کتنی صدیاں گزر گئی ہیں؟
بائبل مقدس میں ایک آپ کو بات سمجھاتا ہوں. بائبل مقدس ایک باغبان نے باغ لگایا تھا اور ہر سال کیا کرنے آتا تھا؟ باغ میں کیا ڈھونڈنے آتا تھا؟ کہتا ہے کتنے برس سے میں آ رہا ہوں؟ کتنے سال آتا ہوں؟ کتنے برس سے آتا ہوں؟ لیکن میں اس میں پاتا ہوں نہیں پاتا ہوں. باغبان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک سال مجھے کیا دے؟ ایک برس اور دے. اس کے بعد تو کیا کرے؟ یہ پھل نہ لگائے سے کیا کر دینا؟ کاٹ ڈالنا. آگے بڑھتا میں اسے اور آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں خدا کے پاک کلام میں سے. میں سے مکاشفہ کتاب 12واں باب نکالیے. مکاشفہ کتاب اس کا 12واں باب آیت نمبر 14 سے میں پڑھنے جا رہا ہوں. سماعت کیجیے. مکاشفہ کتاب اس کا 12واں باب ہے اور آیت نمبر 14 پڑھ رہا ہوں. اور اس عورت کو بڑے اوقات کے دو پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی. سب کے آمین. ایک زمانہ اور آدھا زمانہ. وہاں پر بھی کیا تھا؟ دور اور یعنی 2.5 دور. یہاں پر بھی کتنے لکھے ہیں؟ ایک دور اور دے بعد 2 دور اور دے بعد کتنا؟ آدھا. اب ہم کیا لکھتے ہیں؟ 2000. یہ کون سا چل رہا سن؟ 2022. اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ اس کے بعد 99 2099 ہو جائے گا. اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ ایک دن کیا آ جائے گا؟ 3000. آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ ایدے مطابق 3000 آنا ہی نہیں ہے. ایک دور 2 دن کے بعد چوں آدھا دور پھر 2.5 دور آج کی ہو جائے گا. معاملہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو خیر بائبل مقدس اس طرح بھی ہم کنفیوز سے ہوتے ہیں. خدا کی نظر میں ایک دن کتنے دنوں کی برابر؟ 1000. اور 1000 دن کتنے دنوں کی برابر ہے؟ ایک دن کی برابر. اسی لیے تو دانی کتاب میں پہلے کہتا بہت سا لوگ دھیان لگائیں گے, تفتیش کریں گے, ڈھونڈیں گے, 19 صدی 19 صدی انج ملٹیپلائی کر دو, یہ کر دو, ڈیوائڈ کر دو, لیکن کوئی شخص اس کا پتہ نہیں. جے کوئی پتہ چلا لے گا تو پھر خدا نے حکمت کی دے گا. آمین ہالیہ. یہ چھوڑنے کب ہوگا؟ یہ طے ہے مرے بھی ہوں گے تو آپ کو اٹھایا جائے گا. مرے بھی ہوں گے تو کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا. اور جو بدی جو گندگی آپ نے کی ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. آمین ہالیلویہ ہالیلویہ. بائبل مقدس میں اور بہت ساری باتیں ہیں, پر میں نے کیونکہ آلریڈی ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. میری بیٹیوں, میری بہنوں, عزیزوں, ایسے وقت کا کوئی سامنا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اتنا برا وقت جب زلزلے آ رہے ہو, عجیب طرح کی مخلوقات آپ کو مارنے کے لیے پیدا ہو گئی ہو, نہ دن میں روشنی, نہ رات میں روشنی, نہ پینے کا پانی, نہ کھانے کو روٹی, اور درد دینے والے پھوڑے. آپ بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر کے منہ سے آپ پھوڑا نکلے ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر کیا کہے مجھے تو خود سے ایک درد دینے والا پھوڑا نکلا ہوا ہے, مجھے تو خود ٹڈیاں کاٹ رہی ہیں. بہت دن بڑا برا وقت دن آنے والا ہے, اور یہ وقت آپ نے دیکھنا ہے, میں دیکھنا ہے. اگر ہم نے توبہ, اب وقت ہے کہ آپ کا نام کتاب مقدس میں کتاب حیات میں لکھا جائے. توبہ کر لیں, اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں, مان جائیں کہ آپ گناہ گار ہیں. خدا کے حضور خوشی سے ہے, خوشی سے خدا کو حضور اپنے ہدیے گزاریں, خوشی سے اس کی پرستش کریں, خوشی سے اس کے نغمے گائیں, ساز بجائیں. گھر میں ہو تو بھی ستائش کریں, باہر ہو تو بھی ستائش کریں. نہیں تو بائبل مقدس فرماتی ہے کوئی شخص اس کا سامنا نہیں کر سکے. ایک حوالہ میں نے پڑھا نہیں ہے, بائبل مقدس مقاصد کتاب میں موجود ہے. یہاں تک کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس نے ناپاک کر دیا. بائبل فرماتی ہے جب خدا عدالت کے پر تخت لگائے گا تو یہ زمین خدا کے حضور سے بھاگے گی, اسے بھاگنے کی جگہ نہیں ملے. ناپاک چیزوں کے لیے خدا کے حضور میں کوئی بھی جگہ نہیں. میں آگے بڑھتا, بہت ساری چیزیں میں لکھی تھی لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا. اب وقت
आज भी अगर आप सुनकर घर चले जाएं तो केवल लो जितवाएंगे तो लिखी जाएगी। तो ये थे हमारे एक दोस्त थे। एक मिसाल देकर मैं बात खत्म कर लगा कि हम छोटे छोटे तो कमेटियां डालते थे, कमेटियां डालते थे। कमेटी पाए 2 रुपए रोज थे। कितने? किसी डाली की तो छोटी कमेटी दसो, छोटी बड़ी भैनों 2 रुपए वाली डाली, 1 रुपए वाली 5 वाली कमेटी डाली गई किसने? हम लोग वोट डालते थे। 2 रुपए वाली कमेटियां पाइया। जब 2 रुपए वाली कमेटी डाली तो खुद ही हम लोग घर की काफी सारे 20-25 जने सा, किसने 2 पालियां 4 रुपए, किसने 5 पालियां 10 रुपए, किसने 1 पाई। मैं शुरू तो ही एक्स्ट्रा ऑर्डर मैं कीता, मेरे को मुर्गी से मैं मुर्गी बेच दी, 20 रुपए की मुर्गी बेची, मैं 10 कमेटियां पा लिया। मुर्गी बेच के कितनी कमेटियां पा लिया? 10 कमेटियां पा लिया। मैं मेरिया 10 सब ने क्या एक भाई 2 मैं आकर मेरे को 10 रुपए आ रहा, 20 रुपए 10 कमेटियां। फिर अगले दिन भी देनी सी, पर अगले दिन मेरे को मुर्गी नहीं सी। मैं आखा मेरी 9 कमेटियां तोड़ दो। 9 कमेटियां की कर दो? तोड़ दो। इन्होंने क्या 20 दिते सी, तू 10 वापस तेरिया 10 कमेटियां तोड़ दी। आज हंसेंगे, ठीक है, आज हंस ले। कल की करांगे? कल क्या करेंगे? कल कोई होगा काम? कल नहीं होगा। जिन्हें छुट्टी नहीं मिलती, जिनके कपड़े नहीं धुलते, जिनके फिर तो एक होगा थोड़ा, एक होगा नेरा, एक होगा ससला। तो बहुत सारी बातें। तो बचें, तौबा करें, ताकि खुदा पर रहम करें। अपनी आंखें बंद करें, इतनी पहले खड़े हो, फिर खड़े हो के आंखें बंद करें, ताकि खुदा हम सब पर रहम करें। प्रेज़ गॉड। खुदा की तुम जीतो।